لیکن کہتے ہیں ہیرے کی قدر جوہری جان. ہماری نظر میں وہ ایک پتھر ہے، عام سا پتھر ہے، لیکن وہی پتھر اگر کسی جوہری کے ہاتھ میں ہو تو وہ ہیرا ہے. کروڑوں روپے کی قیمت ہے اس کی، اور ہماری نظر میں ایک پتھر ہے، کیونکہ ہم پہچانتے ہی نہیں اس کو. اس نے اس کو پرکھنا سیکھا ہے، وہ جوہری ہے، وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان رکھتا ہے، وہ ہیرے اور پتھر میں تمیز کرنا جانتا ہے. اس لیے جو ہمیں پتھر نظر نہ آ رہا تھا وہ جوہری کے ہاتھ میں گیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ تو کروڑوں کا مال ہے. تو ایسے یہ دین جو ہے ہیرا ہے، لیکن ہمیں اس کی پہچان نہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں. قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں یہ ماں کی گود میں ملا ہے، ہمارا اس پہ کچھ بھی نہیں لگا، نہ جان لگی، نہ مال لگا، اور نہ وقت دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم خاندانی مسلمان ہیں، خاندانی ایمان والے ہیں، خاندانی مسلمان. اسی لیے تو درد نہیں ہوتا جب بچہ اسکول نہ جائے یا کہیں دھندے پہ نہ جائے، کھیت پہ نہ جائے، نوکری نہ کرے، کوئی کام دھندا نہ کرے، تو سارے گھر والے ناراض ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ سمجھانے کے لیے دوسرے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، ان کو فون لگاتے ہیں کہ آپ کی بات مانتا ہے یار، یہ دن بھر گھر پہ ہی پڑا رہتا ہے، کاروبار ہی نہیں سنبھالتا، کھیت جا کے نہیں دیکھتا، دکان پہ نہیں بیٹھتا. کتنے سارے وسیلے ہم اکٹھا کر دیتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، کتنے سارے فون گھما دیتے رشتہ داروں. اور وہی بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو فون تو دور کی بات ہے، ہم خود اس سے کہتے نہیں کہ بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. نماز کا درجہ تو دین میں ایسے ہے جیسے سر کا درجہ ہے بدن میں. نماز کے بغیر تو دین ہے ہی نہیں. نماز میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ویسے نبی کا عاشق بنا پھرتا ہے، بیٹا نماز چھوڑ کے سو رہا ہے، بیٹا نماز چھوڑ کے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کتنی نمازیں بیٹے نے پڑھی، خود ہی نہیں پڑھتا تو بیٹے سے جب کہے گا، کیونکہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے. ہمارا یقین مادی چیزوں پہ ہے. میرا گھر کا کام نہ بگڑے، میرا کاروبار نہ بگڑے، میری دکان کی چھٹی نہ ہو، میرا کھیت کا کام نہ بگڑے. اس لیے اس کا درد ہوتا ہے اگر وہ نہیں جاتا، وہ کام نہیں کرتا تو اتنے سارے وسیلے اٹھا لیتے ہیں، رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، جس کی بات مانتا ہے اس کو بھی فون لگا دیتے ہیں. لیکن کبھی لے گئے جماعت والوں کو، کبھی ملاقات والوں کو کہ یار امیر صاحب ہماری تو دیکھ سنے نہ ہو، چھوڑو آپ ہی سمجھا دو یار، ہو سکے آپ کی بات مان لے، آپ اللہ کے راستے میں ہو، ان کے لیے دعا کریو یار میرا چھوڑا سنے نہ یار. خوب کوشش کر لی کہ مسجد میں آ جاوے، وہ نماز پڑھنے والا بن جاوے، نبی کا سچا عاشق بن جاوے، وہ آوارہ لڑکوں کا ساتھ ہی نہیں چھوڑتا، وہ فلانے الٹے سیدھے کام کرتا رہتا وہاں نہیں چھوڑتا. آپ سمجھا دو یار، آپ چل دو میرے ساتھ، میں مسجد میں بلا لاؤں، آپ یہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر ان سے بات کر لینا. کبھی آیا دل میں خیال ہی؟ نہیں آیا نا، کیونکہ ہمیں دین کی قدر ہی نہیں ہے، دین کی چاہت ہی نہیں ہے، تمنا ہی نہیں ہے کہ میرے بچے دیندار بنے، میرے گھر میں دین زندہ ہو. ان سے پوچھو جن کی چمڑیاں ادھیڑی گئی دین کی خاطر، جنہوں نے قربانیاں دی. سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں ایمان لایا تو ان کی ماں نے کہا کہ نہ تو کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی.
ایک دن گزر گیا، بیٹے نے سمجھایا بھی، نہ کھایا نہ پیا اور نہ چھائے میں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھی رہی سارے دن۔ دوسرا دن آیا، بیٹے نے کوشش کی ماں کو سمجھانے کی، منانے کی، کھلانے پلانے کی، لیکن ماں نے ضد کر لی کہ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ چھائے میں چھاؤں میں بیٹھوں گی جب تک تو یہ دین نہیں چھوڑ دے گا، جب تک تو اپنے پہلے والے باطل دین پر نہیں آ جائے گا، جب تک نہ تو کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھائے میں بیٹھوں گی۔ ماں کو سمجھایا کہ ماں یہ باطل دین ہے، آپ بھی کلمہ پڑھ لو، آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گی، یہ حق دین ہے اور جس کی طرف آپ مجھے بلا رہی ہیں وہ باطل دین ہے، میں باطل کو قبول نہیں کر سکتا۔ سارا دن گزر گیا، دوسرا دن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ماں اگر سو جان ہو اور ایک ایک کر کے اسی ضد پہ مر جاؤ تو بھی میں اسلام چھوڑنے والا، تو بھی میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ ماں نے کہا کہ لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہیں گے، دھمکیاں دے رہی ماں دین سے چھڑانے کے لیے۔ جیسے ہمارا کوئی بیٹا چلا جانا، پہلی بات تو جانے ہی نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں جانے ہی نہیں دیتے، 3 دن میں سارا کاروبار ہی فیل ہو جائے گا، سارے دھندے ہی اجڑ جائیں گے۔ سب وہ جو سال 1.5 سال سے وہ ایک کاروبار کا، ایک دھندے کا ایک وہ بنا رکھا تھا ہم نے، جو جگاڑ باپ دادا سے جو چلا رہا، اگر یہ 3 دن میں چلے 4 مہینے میں چلا گیا تو وہ سارا ہی فیل ہو جائے گا، سارے اسی کے ہی سر پہ چل رہا ہے، وہ اس کے پاؤں سے چل رہا ہے، یہی سنبھال رہا ہے۔ پہلی بات تو کوشش کریں گے کہ یہ نہ جائے، خود ماں باپ کریں گے، اور اگر چلا گیا تو پھر وہاں بھی گھوڑے دوڑائیں گے کہ کسی طریقے سے یہ وہاں سے واپس آ جائے، کوئی بہانہ۔ دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے آتے ہوئے لوگوں بھاگتے ہوئے۔ کالج میں سے تو کبھی بلایا نہیں آپ نے اس کو، یہ باہر کمانے گیا تھا جب تو آپ نے کبھی فون نہیں کرا، کوئی گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا اس کے لیے بھی فون نہیں کرا، بیٹا یہ فلانا بیمار ہے، یہ ڈھکانا بیمار ہے، وہاں تو کہ بیٹا کوئی بات نہیں، یہ تو بوڑھا ہے، کوئی بات نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب سنبھال لیں گے، تو ٹینشن مت لے۔ اور دین کا نمبر آوے تو سارے دکھڑے، یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں سارے سنا کر بھاگنے کے لیے کوشش کر رہے کہ یہ بھاگ کا جاؤ۔ اول تو وہی بچہ بھی نہیں جاتا، ہم خود نہیں بھیجتے، بچوں سے ملاقات کرو، پاپا سے پوچھوں گا، وہ فرما بردار تو بہت بڑا فرما بردار ہے، یا تو پاپا کے بنا تو یہ کچھ کرے ہی نہیں۔ اور جب گھومنے کے لیے جانا ہوتا ہے کہیں، جب یار دوستوں میں پارٹی کرنا ہوتا ہے، جب پاپا سے نہیں پوچھتا، یہ جب وہ نہیں بھیجے نا، یوں کہتا ہے کہ میں کٹی کچھ کر لوں گا، میں مر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا، میں یوں ہو جاؤں گا۔ جب ماں باپ کو یہ دھمکی دیتا ہے اور دین کا جب نمبر آتا ہے، پوچھوں گا پاپا سے، بہت بڑا فرما ہے۔ دین اپنے آپ کو بچانے کا کتنا بہترین طریقہ ہے کہ پاپا سے پوچھوں گا۔ باپ بھی کہتا ہے یار گھر پہ پوچھوں گا، یار تھوڑا کروں۔ سعد فرماتے ہیں ماں اگر سو جان ہوتی اور ایک ایک کر کے اسی ضد پہ تو مر جاتی تو بھی میں اسلام چھوڑنے والا نہیں۔ کھاؤ چائے نہ کھاؤ، پیو چائے مت پیو، چائے میں بیٹھو چائے مت بیٹھو، اللہ کی مخلوق کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی نہیں۔ ماں باپ کے جو حقوق وعدہ کریں گے لیکن دین نہیں چھوڑوں گے، یہ قربانیاں دیے صحابہ نے۔ ماں ضد کر رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہیں گے، لیکن صحابی تیار ہی نہیں ہے۔ سعد فرماتے ہیں ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، درختوں کے پتے چبا چبا کر ہم نے دن گزارے ہیں،
ببول کے کیکر کے پتے چبا چبا کر ہم نے دن گزارے.